اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کی کیا عظمت ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مختصر احکام قربانی کے حوالے سے بیان کریں گے کہ قربانی کن جانوروں کی کرنا جائز ہے اور قربانی کے کرنے کے کیا شرائط ہیں اور قربانی کرنے کا وقت کیا ہے اور قربانی میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلی یہ ہے کہ قربانی کون سے جانوروں کو کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے 3 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسے اونٹ ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ اونٹ جو 5 سال مکمل کر چکا ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا گائے ہے اور بھیڑ اور بکری ہیں۔ تو گائے کی اور بھیڑ اور بکری کے وہ جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی میں جائز ہے کہ آپ ایک جانور میں پورے گھر کو شامل کر لیں، یعنی سب کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے آپ جانور خرید کر سکیں، لیکن آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی جانور میں اشتراک کر لیں یعنی اپنا حصہ ڈال دیں، پھر بھی آپ کا حق قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی میں کون سے شرائط ہونا لازمی ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ وہ شرائط جو ہم واجب قربانی کرتے ہیں، وہ جو شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، وہ شرائط مستحب یعنی سنت مؤکدہ میں جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں لازمی نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا ہم واجب جو قربانی ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس کی مثلا کان میں کوئی نشان نہ ہو یا کوئی اس کی آنکھ پر کوئی زخم نہ ہو یا اس کی ٹانگ پر کوئی زخم نہ ہو، یعنی یہ سارے جو بھی عیب ہم بیان کرتے ہیں کہ واجب قربانی میں نہ ہو، لیکن سنت مؤکدہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں یہ عیب ہوں پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ یہ عیب نہ ہو، لیکن احتیاط یا بہتر یہ ہے کہ جو آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اس میں یہ عیب نہ ہو، بہتر یہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جائز ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اگر کوئی کسی جو مرحوم ہے اس کی طرف سے اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ مرحوم مرد ہے تو ہم اس کی طرف سے مادہ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو شرط ہے کہ ذبح کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے۔ ذبح کرنے کا وقت جو بیان کیا گیا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ جس دن عید پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اتنا وقت چھوڑ کر جس میں نماز عید ادا ہو سکے اتنا وقت چھوڑ کر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قربانی پہلے دن اور دوسرے دن تیسرے دن، یعنی اگر آپ مکے میں نہیں ہیں تو 3 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حجاج جو مکے میں ہیں وہ 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی قربانی کی جائے اور جو حجاج ہیں وہ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ دعا جو قربانی کرتے وقت پڑھنی چاہیے وہ دعا یہ ہے کہ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک اللہم تقبل منی بسم اللہ الذي لا الہ الا ہو اللہ اکبر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اور یہ دعا ہم انشاءاللہ اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، اگر کسی دوست کو معلوم کرنی ہو تو وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔